چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں،
ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی اس سے ضیاء پاتے رہیں۔ اللہ ہمیں احکامات قرآن پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہے انشاءاللہ کہ جن کے ذکر کرنے سے بھی یوں سمجھیے کہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں ان کا شمار کیا گیا، ان کو زمانے کا مجدد کہا گیا۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کو برسائے اور ان کے فیض سے ہمیں خوب حصہ عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شامل ہوگا انشاءاللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ جی ویز بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہی رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں حاجت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں بڑھائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک کلام، آپ کے لکھے ہوئے اشعار یہ بندہ پڑھتا رہے اور ان کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، تو دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یقیناً بڑھتی ہے، اور یہ اس کو تجربہ شدہ بات بھی کہا جا سکتا ہے اور مشاہدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، پھر ان کے پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ اور نکھر رہا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار اور الفاظ جو ہیں یہ بھی دل میں عشق رسول کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حصہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف کیا کیا جائے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ایسے معروف ہیں، ایسے مشہور ہیں کہ عشق رسول آپ کی ذات کا ایک تعارف ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو اور ساتھ عشق کی بات نہ ہو، ساتھ آداب رسالت کی بات نہ ہو، ساتھ ان چیزوں کی بات نہ ہو کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو اور نکھارنے والی ہیں، تو ان میں بنیادی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کا ہوتا ہے۔ رکن شورت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلے تو کچھ تعارف جانتے ہیں۔ ویسے تو شخصیات جو ہیں وہ بعض شخصیات تعارف کی واقعی محتاج نہیں ہوتی، ان کا شہرہ عالم میں ہوتا ہے، لیکن ویورز کے لیے ایک سلسلہ بندی رہے اور ایک موضوع یہاں سے شروع ہوا ہے یہاں تک پہنچے، اس لیے کچھ برکت بھی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان بھی علو مرتبت، شجاعت، بہادری، ولولہ انگیزی اور بلند ہمتی والا خاندان ہے۔ کیا بات۔ آپ کے جو پانچویں دادا ہیں سعید اللہ خان، وہ افغانستان سے لاہور اور پھر لاہور سے دہلی میں آئے اور بادشاہ کے مقرب تھے، اور بادشاہ نے ان کو کچھ گاؤں جو ہے جاگیر کے طور پر رامپور کی طرف دیے تھے۔ ان کے جو بیٹے تھے سعید اللہ خان صاحب کے، سعادت یار خان، یہ بھی جو ہے وہ وزیر مالیات تھے دہلی میں، اور سعادت نامی ایک نہر بھی جو ہے وہ دہلی کے قریب انہوں نے بنوائی تھی۔ اچھا۔ یعنی رفائی کام میں یہ جو ہے وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے محمد اعظم خان، یہ بھی جو ہے کئی سرکاری عہدوں پر، حکومتی عہدوں پر فائز رہے، اور انہوں نے کیونکہ رامپور کے قریب ان کی جو ہے جاگیر وغیرہ تھی، تو یہ رامپور اور بریلی قریب قریب ہی یہ علاقے ہیں، تو یہ پھر جو ہے بریلی میں آ گئے، اور پھر جو ہے یہ تصوف کی طرف مائل ہوئے، اور جو ہے وہ انہوں نے دنیا یعنی تارک دنیا ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور یعنی صاحب ولایت اور صاحب کرامت شخصیت تھے یہ محمد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے تھے جو ہے وہ حافظ کاظم علی خان، یہ حافظ بھی تھے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں علامہ نور اللہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور بڑی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جاگیردار بھی تھے، اور 200 فوجی جو ہیں وہ آپ کی حفاظت پر مامور رہا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو
محفل میلاد کا باقاعدہ ایک جو ہے محفل جسے کہا جاتا ہے اس کا آغاز فرمایا، جو اب بھی الحمدللہ اس خاندان کے اندر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے وہ مفتی رضا علی خان تھے۔ یہ وہ پہلی ہستی ہے کہ جو مفتی کے مسند پر فائز ہوئے اور بڑے علم اور عمل یعنی علوم عقلیہ اور نقلیہ میں یہ ماہر تھے۔ بہت مشہور عالم دین ہیں، علماء جو ہے تاریخ سے جو واقف ہے جانتے ہیں کہ علامہ خلیل الرحمن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت بڑے علامہ تھے۔ یہ ان کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے علوم عقلیہ نقلیہ حاصل کی، اور پھر یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو ہے وہ بریلی کے اندر دارالافتاء بریلی کا آغاز فرمایا۔ یہ 1246 ہجری میں اس دارالافتاء کا آغاز جو ہے وہ بریلی شریف میں انہوں نے کیا تھا۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت کے جو دادا ہیں مولانا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ، اور پھر جو ہے وہی جو دارالافتاء کا آغاز ہوا وہ الحمدللہ اب تک قائم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید جو ہے وہ اس خاندان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اور پھر جو مفتی رضا علی صاحب کے بیٹے تھے مفتی نقی علی خان، یہ تو بہت بڑے علامہ بنے، 46 علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا ہند کے اندر ہندوستان کے اندر کوئی ایسا عالم دین ہے کہ جس کے فتوے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ دو شخصیات ہیں جن کو میں نے اس جو ہے وہ درجے پر فائز دیکھا۔ ایک میرے والد صاحب ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے والد ہیں، بلکہ میں ان کے پاس جو ہے وہ میں نے انہی سے علم حاصل کیا اور میں نے ان کو بڑے درجے پر دیکھا، اور پھر کئی واقعات بھی بیان کیے اور کس طرح جو ہے فتاوی نویسی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے علامہ بنے، درس و تدریس کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ان کے شاگرد ہیں، اور کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایسے جو ہے وہ شجاعت بہادری دنیاوی طور پر بڑے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ علم کی جانب آئے تو پھر یہ خاندان جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے اس خاندان کے اندر علم موجود ہے، علم بھی، عمل بھی، ادب بھی، جو آپ جو ہے وہ اچھی خصوصیات، اعلیٰ خصوصیات جو ہے وہ کسی کے اندر ہونی چاہیے وہ اس خاندان کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو یعنی جو خصوصیات ان کے داداؤں کی طرف سے آئی تھیں وہ سب آپ کے اندر بدرجہ عتم موجود تھیں، اور جو ہے دنیا نے دیکھا کہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دینی دنوی اور جو یعنی ہر طرح کی جو خصوصیات سے مالا مال تھے، پھر ان کی ذات سے جو ہے مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچا کہ جن کا فیضان جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور آج ہم ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجداد کا تذکرہ بھی ماشاءاللہ کتنا زبردست رہا، اور بہت مزہ آیا سن کر، اور رکن شورا نے بہت پیارے انداز سے بیان کیا اور اچھوتا انداز، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور حصہ نصیب فرمائے۔ میں گفتگو سن رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خان وادے پر یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کیسا کرم ہے۔ حضور یعنی مفتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پھر باقاعدہ ایک جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اب ایک شہرہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے بھی دیکھیں تو والد صاحب اور دادا یعنی دادا جان سے مفتی ہونے کا یہ سلسلہ اس خاندان میں شروع ہوا۔ جی بالکل، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آپ کے دادا نے 1246 ہجری میں دارالافتاء کا آغاز کیا، اور پھر جو ہے فتاوی نویسی کا یہ سلسلہ ایسے جاری ہوا کہ پھر یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تو زندگی فتاوی نویسی میں ہی گزری، اور ایک وقت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 500 استفتاء جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی 500 خطوط کو کیا کہا جائے، یعنی پورا بنڈل ہی ہوتا ہوگا نا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف خود فتاوی نویسی فرماتے بلکہ جو شاگرد تھے آپ کے ان کو بھی تربیت دیا کرتے تھے۔ مفتی ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست آپ سے فتاوی نویسی سیکھی، اور بھی جو ہے وہ کئی علماء ہیں، آپ کے خود بیٹے ہیں حجت الاسلام حامد رضا، اور آپ کے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان،
اور مفتی برہان الحق صاحب، اور یہ بہت سارے جو ہے وہ مفتیان کرام اعلیٰ حضرت سے جنہوں نے فیض حاصل کیا اور الحمدللہ مختلف جگہوں پر دارالافتاء قائم ہوئے. تو آپ یوں سمجھیے کہ فتاوی رضویہ مشہور ہے الحمدللہ، 33 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی جو چند کچھ فتاوی اور رسائل اعلیٰ حضرت کے رہ گئے تھے وہ الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ 33 جلدوں کے بعد جو ہے جو ابھی اس میں نہیں آ سکے تو 2 جلدیں یا 3 جلدیں اور بنیں گی انشاءاللہ. تو آپ یوں سمجھیے کہ جو ہے وہ 36 جلدیں تو ہو جائیں گی نا، 33 34 35 36. تو انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی اگر 36 جلدیں آپ کہیں جس کے اندر فتاوی ہیں، اور بلا شبہ ہزاروں فتاوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھے، یہ وہ فتاوی ہیں جو محفوظ ہو گئے، جو ویسے زبانی آپ دیا کرتے تھے یا پھر جو ہے وہ کارڈ پر لکھ کر جواب دے دیا کرتے تھے. اس زمانے میں جو ہے کارڈ پر لکھنے کا بھی شرعی حکم جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا، یعنی خط آیا اور اسی خط پر جو ہے جواب دے کر واپس بھیج دیا. تو وہ محفوظ نہیں ہوئے، جو محفوظ رہ سکے ان کی اتنی جلدیں تیار ہوئی ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان جو ہے مزید ہمیں عطا فرمائے. یعنی ایک تو ہم جب بات کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی، تو ایک بندہ سلاست میں کہہ کر بات گزر جائے کہ بھئی 33 جلدیں ہیں، یعنی وہ ایک زمانہ دیکھیے جو سہولیات خط بھیجنے کے حوالے سے یا ریسیو کرنے کے حوالے سے آج کے زمانے میں ہے وہ اس وقت نہیں تھی. لیکن اس وقت بھی لوگوں کا ایک رجحان جو ہے وہ دینی مسائل پوچھنے کی طرف، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مفتیان کرام کا اس کے جوابات دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ. اور صرف یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان نے دارالافتاء قائم فرمایا، یعنی اس میں اگر ان کے دادا جان کے فتوے بھی شامل کیے جائیں، والد محترم کے فتوے بھی شامل کیے جائیں، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو دستیاب ہو سکے فتاوی ان کی 33 جلدیں اور مزید جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادوں کے فتاوی، یعنی صرف اس خاندان کی فتوی نویسی کے حوالے سے ہی خدمات دیکھی جائے تو وہ پورا ایک جہان ہے. کیا کہیں گے؟ نصف صدی غالباً جو ہے وہ اس پر محیط ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اور بعد تک جو ہے، اور پھر وہ بالکل فی سبیل اللہ، کوئی پائی پیسہ نہیں. کسی شخص نے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کہ جی وہ ہم پیسے بھیج دیں گے، فرمایا کہ یہ دادا جان کے زمانے سے ہمارے ہاں سے فتویٰ جاری ہو رہا ہے اور اس پر کبھی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا. تو یہ فتاوی رضویہ شریف پورا ایک جہان ہے جس کے اندر بے شمار علوم و فنون اور یعنی بالکل نادر و نایاب تحقیقات، بعض وہ جس پر خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم کے فضل اور نبی پاک علیہ السلام کی عنایت پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں جو چیز یہاں آپ پاؤ گے وہ اس کے سوا نہیں ملے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا، جو تحقیق آپ نے کی، اس پر یوں کہہ لیں وہ جو قلم توڑ دینا ہوتا ہے نا، یہ محاورہ ختم ہو جاتا ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر. ایسے ایسے آپ کے فتاوی جات اور علوم فنون وہ دسترس، اور پھر وہ مکہ مدینہ کے علماء کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ہوتے تو وہ انہیں اپنے اصحاب میں شامل کر لیتے. جہاں لوگوں کا علم ختم ہوتا ہے، یعنی بعضوں کے وہ جدید مسائل جو اس زمانے کے اندر پیدا ہو رہے تھے، جیسے نوٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. آپ دیکھیں یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر علماء خاموش ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس زمانے میں کتاب لکھ کر عنایت فرمائی، اور وہ کتاب بھی وہاں مکہ مدینہ شریف کے اندر کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے، اور آج الحمدللہ وہ عرب سے شائع شدہ بھی ہے، یہاں پاکستان سے بھی شائع شدہ ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان جو علمی اعتبار سے ہے، اگر صرف اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک پورا جہان ہے جو عقائد ہیں اور معاملات ہیں، دیگر چیزیں، یعنی کون سا ایسا مسئلہ ہے جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود نہیں ہے. دنیا جہان کے اندر عام طور پر جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت، پھر جو ضمناً جو ابحاث موجود ہیں اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی عبارات اور یوں مطلب ذکر فرماتے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو خانوادہ ہے اور جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کی اگر تصانیف کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، وہ بھی دریا جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے. یعنی آپ صرف سورہ علم نشرہ کی جو تفسیر ہے اس کو ملاحظہ کر لے بندہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کس قدر اللہ کریم نے علوم عطا فرمائے تھے، کتنا علم تھا، یعنی یوں چھلک رہے ہیں جام اس سے علم کے. اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو اپنا معاملہ ہے، فرماتے ہیں سورہ والدعا کی تفسیر اگر لکھنا شروع کروں تو ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے 70 سے 90 اجزاء جو ہیں وہ درکار ہے. کچھ لکھا بھی، اور وہ کہ جو بے شمار
اور پورے قرآن مجید کی اگر تفسیر فرماتے اللہ اکبر وہ کس قدر ضخیم ہوتی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا اللہ کریم نے جو علم میں آپ کو جو رسوخ عطا فرمایا ہے، اور پھر ساتھ میں عشق رسول، ادب، تعظیم، توقیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار، ان کے ساتھ جو محبت ہے، یعنی عشق رسول اور محبت و احترام رسول کا ایک استعارہ ہے. ان کی بات جب کی جاتی ہے تو ذہن میں فوراً ایک عاشق رسول کا تصور آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا پیار اور محبت کرنے والے بندے کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کے پاس آتا نا حج کر کے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اب اس سے پوچھتے کہ مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی؟ تو اس بات میں جب سر ہلاتے جی ہاں حاضر ہوا تھا، تو آپ ان کے قدم چوم لیا کرتے تھے کہ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کس قدر محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار سے، مدینہ طیبہ سے. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب آپ نے وہ حسب معمول سوال کیا تو انہوں نے کہا جی بس 2 روز جو ہے نا وہ میری حاضری ہوئی مدینہ شریف میں. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں کی تو سانسیں بہت ہیں. آپ نے تو 2 دن قیام فرمایا ہے، وہاں تو سانس جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے. امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. تو یہ مدینہ طیبہ اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار، محبت، الفت انہیں خود کس قدر تھی کہ جو بندہ ہو کر آ رہا ہے اس کی اس قدر احترام اور تعظیم فرماتے ہیں، خود ان کا وہاں جا کے کیا عالم ہوتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمیں گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ گن گانے کی وجہ جو ہے وہ سامنے ہی ہے مدری چینل کے نام، علم کا رسوخ، پھر اس کے ساتھ ساتھ عشق رسول کی طرف ایسا میلان کے جب لکھیں تو قلم سے گویا چھلک رہا ہو عشق رسول. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خانوادے کا گویا ایک ایسا خاصہ ہے، ایک ایسا نمایاں وصف ہے جو واقعتاً نمایاں طور پر اس خانوادے میں نظر آتا ہے. حضور میں چاہوں گا کہ کچھ واقعات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ادب کے حوالے سے بھی اگر بیان ہو جائیں، بچپن کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور دادا بھی اس وقت حیات تھے، تو آپ نے اپنے دادا سے بھی استفادہ کیا اور اپنے والد صاحب سے بھی کیا. اور جو آپ کو مفتیان کرام کی زیر نگرانی تربیت، 2 مفتی جو ہے وہ آپ کی تربیت فرمایا کرتے تھے، یعنی بچپن سے ہی آپ یوں سمجھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو استاذ ہے حکیم غلام قادر بیگ صاحب، تو یہ آپ کے والد صاحب کے دوست تھے. تو جو ابتدائی تعلیم ہے فارسی اور صرف و نحو آپ نے ان کے پاس پڑھی ہے، اور آپ جو ہے وہ کتاب کا کچھ حصہ پڑھتے تھے. آپ کے ایک جو ہے وہ یعنی جو بچپن کے اسٹوڈنٹ آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ جو پڑھا کرتے تھے، ان کا نام غالباً احسان تھا، احسان حسین. تو پھر جو یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ استاد صاحب جو آپ کو ایک مرتبہ سبق پڑھاتے تو آپ کتاب کا وہ حصہ یاد کر کے سنا دیتے، جلدی سنا دیتے، اور پھر جب کتاب کا 4تھائی حصہ آپ پڑھ لیتے تھے تو پھر بقیہ کتاب جو ہے آپ خود ہی ساری پڑھ لیا کرتے تھے اور استاد صاحب کو سنا دیا کرتے تھے. اب یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ طالب علم جو ہے وہ چند کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر اور پھر ساری کتاب یاد کر کے استاد کو سنا دے. تو ایک دن یہ آپ کے استاد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے احمد میاں کہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی، تم جن ہو یا انسان ہو. تو آپ نے جو ہے وہ عرض کیا، دیکھیں ادب کا انداز، تو با ادب انداز سے عرض کیا کہ استاد صاحب ہوں تو انسان ہوں لیکن اللہ پاک کا مجھ پر فضل ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کے مزید جو جن سے انہوں نے ناظرہ پڑھا ہے، 4 سال کی عمر میں تو آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا. اور 4 سال کی عمر میں جو ہے ہمارے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو آج جو سلسلے کی تیاری کے سلسلے میں گھر میں مطالعہ کر رہا تھا تو گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر لیا تھا. تو جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں آپ نے ماہ رمضان کے سارے روزے
جو ہے وہ رکھے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ روزوں سے جو آپ کی محبت ہے وہ تو ایک پورا ایک عنوان ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ روزوں سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ 7 سال سے جو شروع کیا ہے وہ اپنی زندگی کے آخر تک وہ روزے رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو یوں آپ کو یعنی علم سے کیسی محبت تھی کہ آپ جمعے والے دن بھی جو ہے وہ قاعدہ اٹھایا اور مسجد جانے لگے، مدرسے جانے لگے۔ تو بہن نے کہا کہ آج جمعہ ہے تو آج چھٹی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ رکے۔ تو اکثر میں گھر میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ جمعے والے دن بھی، چھٹی والے دن بھی جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں کو بھی جو ہے رغبت اعلیٰ حضرت کا جو ذکر خیر کرنے سے، یوں واقعات بچوں والے واقعات بچوں کو سنانے چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے، اور استاد صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں۔ تو دادا جان بھی جو ہے وہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ یوں زبر زیر والی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ ذرا دوسرا مصحف شریف لے کر آیا جائے۔ جب دیکھا تو واقعی کاتب کی غلطی تھی، جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ درست پڑھ رہے تھے، اور کاتب نے جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ یوں جو ہے وہ غلطی کی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کہا کہ جس طرح استاد صاحب نے کہا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا زبردست جواب دیا، عرض کیا کہ دادا جان میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ بچپن سے ہی جو ہے وہ آپ غلطیوں سے جو ہے وہ اللہ پاک آپ کو بچاتا تھا۔ تو یہ رب کے کرم سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یوں زندگی گزاری، اور جو ہے وہ پھر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان کس طرح جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن پہ نظر ڈالتے ہوئے اور اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہم ذرا اپنے بچپن کو بھی یاد کر لیں، اور جن کے بچپن ہمارے اختیار میں ہیں یا ہمارے زیر تربیت ہیں ان کے بچپن بھی دیکھ لیں، اپنی آل اولاد کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کو سنبھالنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی کن نقوش پر تربیت کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی باتیں بھی ہمارے بچوں کے ساتھ گفتگو کا موضوع بنتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں بنتی تو پھر اس پر سوچنا چاہیے کہ جب بچوں کو بچپن سے ہی یہ پیاری باتیں جو ان کے لیے ساری زندگی قابل عمل اور یوں سمجھیں کہ ایسی رہیں گی کہ ان پر یہ اگر عمل کریں گے تو ان کو موٹیویشن بھی ملتی رہے گی، زبردست ترغیب بھی ملتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بھی بنیں گے، با کردار زندگی بھی گزار پائیں گے۔ اگر ہم ان کے بچپن میں ہی ان سادہ تختیوں پر وہ نقوش نہیں لکھ رہے جو زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں، یعنی اپنے بچوں سے اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں نہیں کر رہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بچہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دیا گیا، مدرسے میں داخل کرا دیا گیا، یا قاری صاحب گھر آئیں گے پڑھا کر چلے جائیں گے۔ کیا پڑھایا گیا، بچوں نے کیا پڑھا، اس پر اگر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، ہماری کوئی توجہ نہیں ہے تو یہ ایک قابل تشویش بات ہے، اس پر دھیان ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جس طرح گفتگو ہوئی کہ دادا جان والد صاحب خود مفتیان کرام ہیں، اور اس کے باوجود بھی جن اساتذہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے یا گھر میں بھی جو تربیت کا انداز اختیار کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثالی ہے۔ استاد صاحب جو پڑھا رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے، وہ بھی سنا جا رہا ہے، اس پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، اور پھر وہاں سے دیکھیے کہ کس طرح کی پیاری پیاری باتیں پھر ہمیں آج سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی بھی اس پر کچھ گفتگو کیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محبت، جو رکن شورا نے بات ارشاد فرمائی کہ بچپن میں 7 سال سے ہی روزے رکھنا شروع کیے، تو وہ عمر کے آخری جو 3 سال ہیں جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کیونکہ اتنی دسترس رکھتا ہوں کہ کہیں اور جا کر بھی اپنے روزوں کو پورا کر سکوں تو پھر میں وہاں جا کر روزہ پورا کروں گا۔ یہاں پر ایک دھن یہ بھی تو ہے نا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو ایسا نہیں چھوڑنا کہ نہیں بس اب ہم سے نہیں ہو رہا۔ جس طرح آج کل لوگوں کا انداز ہے کہ ذرا سی بھی مشقت کرنے والا فرد عدنان بھی دیکھا جاتا ہے، اور بڑے عجیب و غریب اب تو معاملات ہیں۔
صرف ہم روزوں پر ہی نہیں، اس کو دیگر عبادات پر بھی دیکھ لیں، نماز وغیرہ، نماز تو روزانہ 5 ہی فرض ہے نا، ان پر بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی طبیعت کو بہانہ بنا کر اگر انہیں چھوڑنے والے ہیں تو جن بزرگوں کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اس کے احکامات سے محبت کرنے والے تھے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے اور کوششیں کیا کرتے تھے کہ یہاں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو وہاں کا موسم اچھا ہے، وہاں میں آسانی سے روزہ رکھ پاؤں گا۔ اور ہمارا کیا حال ہے اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے۔ لوگ جو ذرا سی بھی محنت کر رہے ہیں، میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ وہ شاید روزہ نہ رکھنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر یہ انداز ہے، اور اگر میں ہٹا دوں تو یہ مناسب ہی ہے، لوگوں کا جب یہ انداز ہے تو پھر کیا دین کی محبت دل میں بڑھے گی، کیا بندہ اللہ کی معرفت کی طرف آئے گا، کیا دین کا قرب اسے اور اس کی نسلوں کو حاصل ہوگا؟ کیا کہیں گے دن بھائی؟ حال میں بالکل عبادات کا جو ذوق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے اندر اگر والدین بڑے جو ہیں ان کا عبادت کرنے کا جو ہے وہ معمول ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں دیگر، انہیں بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے گا، کیونکہ بندہ عام طور پر جو دیکھتا ہے، بڑے لوگ بھی دیکھ کر سیکھتے ہیں اور بچے بہت سیکھتے ہیں، تو اس لیے بھی گھر کے اندر جو عبادتیں گھر کے اندر کرنے کی ہیں، تلاوت قرآن ہے، دیگر جو نوافل کا معمول ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بھی مبارک معمول تھا گھر کے اندر عبادت کرنے کا، گھر میں تشریف لاتے، حالانکہ آپ کا تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں، تفکر میں، غور میں، فکر میں، امت کی اصلاح کے اندر صرف ہوتا تھا، لیکن جب گھر تشریف لاتے تھے تب بھی نبی پاک علیہ السلام کا مبارک معمول ہوتا تھا، اور ہمیشہ کا رمضان غیر رمضان نوافل کا نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو یوں اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے وہ یہیں سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے سبق لیتے ہوئے، درس لیتے ہوئے، روشنی لیتے ہوئے ان کا بھی یہ انداز رہا ہے۔ اور جب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی عبادات کا جو ذوق اور شوق ہے وہ چونکہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں والد صاحب ہوں، دادا جان ہوں، دیگر جو گھر کے افراد ہیں وہ الحمدللہ پابند شریعت ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بھی یہ ابتدا سے جیسے روزے نابالغی کی عمر سے رکھنا شروع کی ہے، ایسے ہی نمازوں کا جو معاملہ ہے وہ قبل بلوغ ہی صاحب ترتیب جو ہے وہ افراد کے اندر شامل ہو چکے تھے، اور انتہا تک دنیا سے جانے تک صاحب ترتیب ہی رہے، جماعت کا بھی اہتمام اور نمازوں کا بھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا بعض اوقات ایسا معمول ہوتا کہ جب کبھی بیمار ہوتے تھے نا، نماز کا وقت آتا، یعنی آپ کی زندگی کے ایک حصہ یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اور لوگ اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جاتے تھے جماعت کے اہتمام کے لیے، اور اس سے پہلے حیات طیبہ کے اندر، زندگی کے اندر یہ بھی معمول رہا کہ کوئی معمولی قسم کی بیماری ہوتی تھی نا، یعنی لیٹے ہوئے ہیں، صاحب فراش ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، بیماری ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نا فوراً مسجد پہنچ جاتے تھے، اور لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے بالکل تندرست و توانا، حالانکہ بیمار ہوا کرتے تھے۔ نماز کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی، ایک تو یہ نماز، اور پھر اوپر سے نماز میں خشوع اور خضوع، اس کا جو معاملہ ہے نا، تو حضرت مولانا محمد حسین مرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ قبلہ نگرانی اپنا رکن شورا، ان کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے، میں اعلیٰ کے خلیفہ ہیں غالباً، تو مزید جو ہے انشاءاللہ ان سے سنیں گے، میں ان کی بات عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے جو سکون اور اطمینان کے ساتھ جو اور شرعی جو رعایات ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کے نماز پڑھنے کے انداز کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ میری 2 رکعتیں ہوتی تھی اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی 1 ہوتی تھی، اور جب کہ ان کی اپنی 2 کیسی تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں میری 4 رکعتیں دوسرے لوگوں کی 6 یا 8 رکعتوں کے برابر ہوتی تھی، یعنی جتنی دیر میں 4 پڑھتا تھا لوگ 6 یا 8 پڑھ لیں عام لوگ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا انداز یہ تھا، خشوع خضوع اور مسائل شرعیہ کی رعایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری 2 ہوتی تو ان کی 1 ہوا کرتی تھی، اتنا جو ہے وہ خشوع و خضوع اور نماز سے اس قدر شوق اور جماعت کا اتنا خیال تھا۔ وہی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مرض کی وجہ سے جو ہے نا وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشقت ہوتا تھا، دشوار ہوتا تھا، لیکن نماز کا ٹائم ہوتا نا تو فوراً مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے بیمار ہی نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو آپ کا انداز ہے، پھر
سفر کے اندر بھی جماعت کی جو ہے نا وہ پابندی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے نا وہ اس پر کئی واقعات ہیں، ٹرین کا چھوٹ جانا یا اس طرح کے جو ہے وہ یعنی اس کا چل پڑنا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رک جانا. تو یوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیماری کے اندر بھی با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور دیگر جو نوافل ہیں، نفلی کام ہے، ان کے اندر جو آپ کی رغبت ہے وہ جدا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو یوں بھی دیکھا جائے، آپ کی گفتگو کے ساتھ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض چیزیں جب بندہ کرنے کی طرف آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. یعنی اگر اس کا نیکی کی طرف دل مائل ہو گیا نا، اب اس کو مواقع وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے نیکی کرنے کے. جب جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف دل مائل ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ اس کے لیے بھی وہ خود کوشش کرنے والا ہوگا، اور خالق کے اسباب، مسبب الاسباب، اس کے لیے اسباب بنا رہا ہوگا. اور جب یہ دونوں چیزیں مل کر سامنے آتی ہیں تو ایک حسین اور لطف بھری بات یوں ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے طلبگار بندے نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کو اپنانا چاہا، اور جس کی عبادت کرنا چاہی تھی اس نے عبادت کا راستہ اس کے لیے آسان بھی فرما دیا. تو جب یوں بات سامنے آتی ہے تو بہت خوبصورت ایک نظیر بن جاتی ہے. پھر چیزیں رک بھی رہی ہوتی ہیں اس بندے کے لیے، اور کام سمیٹے بھی جا رہے ہوتے ہیں، وقت میں بھی برکت دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری ہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. شاید میں اور آپ بھی کئی جگہ پر اس بات کو کوٹ کرتے ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں کی کہ یار میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے فضل سے بس یوں سارے کام بنتے چلے گئے کہ لگ نہیں رہا تھا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کروا دیا. تو جب ہمارے دنیا کے 4 کام 8 کام ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو گئے تو پھر اللہ نے کروا دیے. تو جو بندہ اپنے دل میں نماز با جماعت کی محبت رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب بنا دیتا ہے، وہ رک جاتا ہے، اس کے لیے سسٹم رک جاتا ہے. اللہ کریم کرم فرمائے تو کیا نہیں ہو سکتا. بات تو اس کے کرم کی ہے، وہ اپنے بندوں پر جب جس شان کا چاہے ان کے لیے اظہار فرما دیتا ہے. محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تذکرہ آپ کے لیے حضور چھوڑا گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ایسی فیض رساں شخصیت تھے کہ بڑے بڑے علماء، فقہا، صوفیاء آپ کے حلقہ ارادت میں کہیں، آپ کی صحبت اٹھانے والے ہیں. انہی میں سے یہ علامہ مولانا محمد حسین میرٹھی ہیں. یہ ویسے تو بریلی شریف کے رہنے والے تھے اور سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن تبلیغ دین کے لیے اعلیٰ حضرت نے ان کو میرٹھ کے اندر جا کر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. اور یہ عالم دین بھی تھے اور انہوں نے وہاں جا کر تجارت کا سلسلہ شروع کیا. اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو برکت دی اور یہ میرٹھ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے ایک پریس بھی بنایا تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ کافی کتابیں بھی شائع ہوں. اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. اور ان کا مزار جو ہے یہ پاکستان میں ہے، پاکستان میں بلکہ کراچی میں ہے. یعنی کراچی میں آ گئے، یہیں پر جو ہے وہ پھر آپ نے رہائش اختیار کر لی. اور چند یعنی پاکستان کے بننے کے بعد جو ہے 2-3 سال ہی یہاں پر جو ہے وہ حیات رہے. اور یہ پاپوش کا جو قبرستان ہے یہاں پر ان کی تربت ہے. ان کا خاندان بھی یہی ہے، ان کے بیٹے بھی یہی ہیں. ان کے بیٹے نے آ کے جو ہے وہ پھر یہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ بھی بنائی تھی. اور یہ بڑی پیاری شخصیت ہے یہ. اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کے کئی واقعات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سے یعنی یہ ایک تو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، خلیفہ تھے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مرید کسی اور، کیونکہ چشتی سلسلہ بھی ان کے ساتھ، نام کے ساتھ چشتی بھی آتا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے یہ. اور خلیفہ ہونے کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت سے کھل کر بات بھی کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا نا کہ جو یوں، اور اعلیٰ حضرت بھی ان سے بڑا جو ہے وہ پیار کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں خلفائے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہی مالا مال کرے. آپ نے کوئی کام بھی کیا جی خلفائے اعلیٰ حضرت اس کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ 134 جو خلفائے اعلیٰ حضرت کے وہ ایک یعنی بہت مختصر تذکرہ 60-70 صفحات ہے، اس پر کام الحمدللہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ یوں یکجا 134 خلفاء کا تذکرہ ہوا ہے. امید کی جا سکتی ہے دفعہ سفر المظفر میں یہ رسالہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے. ان کی مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ. ان کے مزار پر جو ہے وہ آپ کے نام کی جو تختی ہے وہ بھی
لگی ہوئی ہے سبحان اور سختی لگنے میں جو ہے وہ اس فقیر کا بھی حصہ ہے. اللہ اکبر. تو جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو وہ تختی وغیرہ نہیں تھی, اچھا تو یعنی جو ہے وہ ڈھونڈنا کافی یعنی کوشش کے بعد ہم وہاں پر پہنچے صحیح. اور پھر جو ہے وہ عرض کی تو پھر عرض قبول ہو گئی اور وہاں پر الحمدللہ تختی بھی آپ کے نام کی لگ گئی ہے. ماشاء تو اللہ پاک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے, سید بھی ہیں, اعلیٰ حضرت خلیفہ بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, تو ان کے مزار پر حاضری دینا یہ شرف کی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ان کی بھی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. اور میرا اگلا سوال یہی ذہن میں آیا تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ خلفائے اعلیٰ حضرت پر جو کام ہوا ہے یہ کب منظر عام پر آ جائے گا؟ تو ماشاءاللہ آپ نے بس یہی 134 بات کوئی کسی خلیفہ اعلیٰ پہ کوئی بڑا کام بھی کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ ابھی جو ہے وہ کام جاری ہے. تو میں نے ایک جو ہے وہ کام شروع کیا تھا. اعلیٰ حضرت کے بہت ہی پیارے خلیفہ ہیں, بلکہ اکابر خلفاء میں سے ہیں. امام المحدثین سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت بڑے محدث تھے. یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عمر تھے, لیکن جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ان سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ اعلیٰ حضرت سے بڑا پیار کیا کرتے تھے, بلکہ اعلیٰ حضرت سے زبردست متاثر بھی تھے. اور ان کے جو بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک ہے شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دونوں جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. اور بلکہ جو حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور جو افتاء نویسی کی تربیت ہے وہ اعلیٰ حضرت نے ان کی ہے. اور مفتی اعظم پاکستان بھی ان کا لقب ہے. لاہور میں دارالعلوم حزب الاحناف اس میں یہ ہوا کرتے تھے. تو میں نے بہرحال جو ہے وہ کام شروع کیا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر. تو جو تذکرہ ہے بھی وہ کچھ 15 16 17 یا 20 صفحات پر ہوگا. تو رب کی رحمت سے جب کام شروع ہوا تو تقریباً 700 سے زیادہ 726 ہیں, یہ اتنے صفحات پر الحمدللہ یہ پورا آپ کا تذکرہ جمع ہوا ہے. تو یہ سالوں کی جو ہے وہ کوشش کے بعد یہ کام ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے شاہ ابو البرکات صاحب پر بھی کافی کام ہو چکا ہے. وہ تذکرہ ان سے بھی کچھ جو ہے وہ بڑا ہوگا. تو یوں جو ہے وہ اگر بزرگوں پر کام کیا, بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے, وہ شفقت فرماتے ہیں, تو یوں کام ہوتا چلا جاتا ہے. تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا, کیونکہ کتابیں ملتی نہیں ہیں, تذکرہ ملتا نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے مدد کی اور پھر وہ تذکرہ جمع ہوتا رہا اور پھر جو ہے وہ اتنی بڑی کتاب تیار ہو گئی. سبحان اللہ. حضور یہاں پر ایک کلیریفیکیشن بھی ہو جائے اور سیکھنے کے لیے ہمارے لیے زبردست بات ہوگی. جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تذکرہ ملتا نہیں ہے اور پھر مختصر تذکرہ اتنا طویل ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ پاک کے کرم سے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کام کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے تو پھر مدد بھی ہوتی چلی جاتی ہے, راہ جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے. میں تذکرہ کروں گا اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے ایک جو ہے وہ بزرگ کہیں, عالم دین کہیں, استاذ العلماء ہیں. یہ ملتان عزو میاں ان کا لقب ہے, سردار احمد مولانا سردار خان. تو یہ ان کے بارے میں صرف اتنا ملتا تھا کہ مولانا سردار خان جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہیں. عزو میاں ان کا لقب ہے. حجت الاسلام حامد رضا جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, انہوں نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت 1-2 واقعات جو ہے وہ حیات اعلیٰ حضرت میں موجود ہیں. تو یہ صرف اتنا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. تو رب کی رحمت سے جب جو ہے توفیق ملی تو ان کے مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو پھر ان پر میں نے جو ہے لکھنا شروع کیا, تو ایک رسالہ ان کی زندگی پر بھی تیار ہو گیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ نقطے سے لائن سے جو ہے وہ صفحہ اور صفحے سے پھر کتاب تیار ہوتی ہے. تو یوں اللہ پاک جو ہے وہ مدد کرتا چلا جاتا ہے. حضور میں یہ بھی آپ کچھ اسفار بھی تو فرماتے ہیں اس کے لیے, یعنی لوگوں سے ملاقات اور یوں, اس کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا, وہ بھی ارشاد فرمائیں. ویسے تنظیمی طور پر میرے پاس کئی شعبہ جات ہیں اور اس وقت بھی الحمدللہ یعنی کئی مجالس میرے پاس ہیں. تو میرا سفر تو ہوتا ہی رہتا ہے, ملک و بیرون ملک کا بھی کئی دفعہ سفر ہوا ہے, اور پاکستان میں تو ہر مہینے سفر کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جہاں پر جس شہر میں جانا ہوتا ہے وہاں پر معلومات, یہ رغبت تو ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ ہے. تو یوں وہاں اسلامی بھائیوں سے, علماء سے جو ہے معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کے کوئی خلیفہ یا پھر جو ہے وہ خلفاء کے تلامذہ, تو وہ ان کی معلومات. یوں ہر مہینے سفر کا سلسلہ رہتا ہے.
اور معلومات بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی. یعنی وہ تذکرہ جو پہلے کتابوں میں موجود نہیں تھا وہ اب اس طرح سے افراد سے مل جاتا ہے. جی جی، وہ کئی علماء جو جیسے حضرت شاہ البرکات صاحب پر کیونکہ کام جاری ہے، اس سے پہلے سید دیدار علی شاہ صاحب پر تھا، تو آپ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور پھر پنجاب، سندھ، یعنی سارے جو ہمارے چاروں پانچوں آپ کہہ لیں یا جو ہے وہ حصے، تو ان سارے حصوں کے اندر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تلامذہ موجود ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی رب کی رحمت سے اسی کتاب کے اندر آ گیا ہے. اور شاہ البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے تو 50 سے زیادہ سال جو ہے وہ تدریس فرمائی ہے، تو آپ کے تلامذہ کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ سینکڑوں تو جمع ہو ہی گئے ہیں، تو 200 کے قریب یا 200 سے کچھ زیادہ یہ ابھی کیونکہ کام جاری ہے، تو یہ آپ کے تلامذہ کا بھی ذکر خیر جمع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور مزید توفیق خیر بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، کام جو کتابی صورت میں ہمیں بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جناب یہ کتاب ہے، تو وہ یعنی ہماری محنت یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہے کہ اٹھا کر ہم نے دکھا دی، لیکن اس کتاب میں کتنی محنت ہوتی ہے، کہاں کہاں سے تذکرہ جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے جا کر اس کے لیے افراد سے ملاقات اور ملاقاتوں کے بعد کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو کس طرح سے درج کرنا ہے. یہ ایک کبھی اللہ نے چاہا یہ کتاب آئے تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ اس پر اس کے عنوانات پر بھی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ ایک تفصیلی نشست رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس حوالے سے مزید معلومات بھی حاصل کریں گے. بڑی سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ بس ابھی کتاب ہوتی تو حاصل کر لی جاتی اور پڑھا جاتا ہے اس کو. اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور یہ ساری کوششیں الحمدللہ عز و جل جو کی جا رہی ہیں وہ علم کو پھیلانے کے لیے، اشاعت علم کے لیے اور علم دین کو عام کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اس کے دین کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کی جو سوانح حیات ہے، سوانح عمری ہے، اس کو جمع کیا جا رہا ہے تاکہ ہم بھی پڑھیں تو ہمارا ذہن تو بنے کہ ہم بھی دین کی خدمت میں اپنا وقت گزار جائیں، اور اپنی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا دین کی خدمت کے لیے بھی شامل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خدمتیں کرنے والوں کی خدمتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے اور تذکرہ چل رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ہم نے چند مدنی پھول سلسلے میں بیان کیے ہیں، پھر آپ کے خلفاء اور خلفاء کے تلامذہ تک بات پہنچی ہے بھی. آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت شامل کرتے ہیں. میسیجز میں دیکھ رہا ہوں تو کافی سارے میسیجز بھی ہیں اس حوالے سے کہ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت بھی سنائی جائے. نثر میں ذکر ہو رہا ہے، آئیے نظم کی صورت میں بھی سن لیتے ہیں. میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت طے کر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ
حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام بستی بستی ان کی باتیں وادی وادی ان کا نام ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلی حضرت کا عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر سچی محبت کا یہ اثر سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلی حضرت کا ڈنکا اعلی حضرت امام اہل سنت رضا مجدد دین و ملت رضا پروانہ شمع رسالت رضا امام عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں عشق شہ کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میں بھی غلام ابن غلام اعلی حضرت ہوں لوگو میں بھی غلام ابن غلام اعلی حضرت ہوں لوگو میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا سنیوں کے پیشوا میرے احمد رضا ہیں بریلی کے شاہ میرے احمد رضا خائف کبریا میرے احمد رضا باعمل باحیا میرے احمد رضا عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ اعلی حضرت کا کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ اعلی حضرت کا عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلی حضرت کا تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلی حضرت کا شیدا اعلی حضرت سنیوں کے پیشوا میرے احمد رضا ہیں بریلی کے شاہ میرے احمد رضا
आरिफ किबरिया मेरे अहमद रजा बाअमल बाहया मेरे अहमद रजा इश्क मोहब्बत की है अलामत रोजा आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का मेरे आला हजरत का प्यारे आला हजरत का इश्क मोहब्बत आला हजरत तय करे सुन्नत रहबर मिल्लत आला हजरत हामी सुन्नत माही बिदअत आला हजरत पीर तरीक़त शेख शरीयत आला हजरत दीन की तूने की है खिदमत आला हजरत गौसो ख्वाजा की है हिमायत आला हजरत सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हम सबको सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फैज़ान से हिस्सा नसीब फरमाए। बड़ा ज़बरदस्त कलाम अशफाक भाई ने पढ़ा है, अल्लाह करीम से भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जब सुना जाता है बड़ा लुत्फ़ देता है। आइए कुछ नाज़रीन की कॉल्स हैं उन्हें भी सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर मैसेजेस भी कुछ मैंने पढ़े हैं मज़ीद सिलसिले में भी उसको पढ़कर सुना देते हैं। मैं मोहम्मद इकबाल हाशमी खुशाब से अर्ज कर रहा हूँ। अभी अभी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते देखने की सआदत मिल रही है और माशाअल्लाह से आज इसमें सैयदी व मुर्शिदी आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान का तज़किरा ज़िक्र खैर जारी व सारी है। बड़ा ही प्यारी गुफ्तगू हो रही है। मज़ीद कॉल दीजिए। तो मोहम्मद सुहैब नज़ार तारी रावलपिंडी चकराला स्कीम 3 से अर्ज कर रहा हूँ। खालिद भाई आपका सिलसिला खुले आंख से लेला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है और नात खान इस्लाम भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से ये कलाम आपने सुनाया। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। मैसेज है कि मेरे घर वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत और मदीने की हाज़री की दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम आपकी हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत भी फरमाए और मदीना तय्यबा की बाअदब ज़ौक़ वाली हाज़री हमारा मुक़द्दर भी फरमाए। नात खान इस्लाम भाई से अर्ज़ है कलाम सुना दें। या शफ़ी उमम लिल्लाह कर दो करम, ये मुबारकपुर शरीफ से मैसेज है। ठीक है। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा, ये कलाम सुनना है। ठीक है। अब्दुल हबीब भाई के स्टूडियो कलाम की फरमाइश है। मुफलिस ज़िंदगी अब न समझे कोई, इस कलाम की फरमाइश है। रमीज़ अत्तारी साहब हैं खानपुर से और उवैस भाई से पंजाबी कलाम की फरमाइश है। ठीक है। अच्छा जी, बिनते ग़ुलाम मोहम्मद हैं और गुजारिश है कि सिलसिले में आबिद बापू को बुलाएं। ठीक है जी, माशाअल्लाह, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। और मज़ीद भी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट मौसूल हो रही हैं। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। उवैस भाई ये कलाम ज़रूर और तीसरी मरतबा भी ज़रूर लिखा है, सुना दें। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ठीक है जी। बाकी असलम अत्तारी साहब का भी मैसेज है लाहौर से, वो भी पढ़ लिया गया है। आइए कुछ मज़ीद कॉल शामिल करते हैं नाज़रीन की। तो बहुत ज़्यादा तारीख को जाने वाला से बात कर रहा है। मुझे कलाम सुना दे, कब गुनाह किनारा मैं करूँगा या रब। ठीक है, मज़ीद कॉल दीजिए। कलाम के लिए अर्ज करनी थी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहान है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेइसा मग़फ़िरत ईमान की सलामती की दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, ईमान व इश्क सलामत रखे, इश्क़ रसूल की लाजवाल दौलत ये हमारे सीने में महफूज रहे और हम इसे कब्र में लेकर उतर जाएं ईमान के साथ, आफियत के साथ, तो मज़ा ही आ जाए। मज़ीद कॉल दीजिए। मुझे कलाम सुना दें। नेमतें बांटता जिस समत वो शान गया, साथ ही मुझे रहमत का कलमदान गया। वाह जी वाह, क्या बात है। आज कॉलर्स ने जो फरमाइशी हैं ज़्यादातर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कलाम की फरमाइशी की हैं। अल्लाह करीम बरकतें दे। उवैस भाई आपकी तरफ हैं, कुछ कलाम शामिल करें, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، غلام میں نبی مغا شرم یوں پہچان جائیں گے، غلام نبی مغا شرم یوں پہچان جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم
کر دو کرم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہیں خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں منتشر ہیں خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شاہ مجھ کو خیرات دے اپنی شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسطا ربے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا میرے امام محمد رضا علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں علم کا چشمہ ہوا ہے
تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا، میرے امام احمد رضا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، اے بدر گاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدر گاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا، میرے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک ویڈیو پیکیج آپ کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے قابل تشویش۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے قابل تشویش، کنسرنیبل۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرے میں جو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بعض چیزوں میں ہم لوگ خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ قابل تشویش ہیں، کنسرنیبل چیزیں ہیں جن پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس کا حل بھی تلاش کریں، اس کے علاج کی کوشش کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شروع میں اتنی بڑی فیل نہیں ہوتی لیکن وہ بعد میں کینسر کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، جیسے چھوٹی سی گلٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی رسولی ہوتی ہے، چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بہت بڑا ناسور بن جاتا ہے، کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور آخر کار وہ عضو کاٹنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے وہ باڈی میں کینسر پھیل جائے تو بالآخر مریض کی جان لے لیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی مرض کی بات ہے، لیکن اگر کوئی باطنی مرض لگ جائے تو یہ خدا نہ خواستہ ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ جی ہاں، بعض ایسے مرض ہیں جو گناہ ہیں اور حرام میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک بچائے۔ تو یہاں ہم کنسرنیبل تھنگس یہاں ڈسکس کریں گے۔ قابل تشویش کیا ہے؟ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ ہے ریاکاری، یعنی عبادت میں دکھاوا کرنا۔ ریا کا معنی یہی ہے، لغوی معنی دکھاوا کرنا۔ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 66 پر اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اور اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ واضح فرما دیا گیا، جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی،
وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح تم احسان جتا کرو ایذا کر کے اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے، جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ ریاکاری کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریا، یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ قیامت کے ان کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ ریاکار، حافظ، عالم، شہید اور صدقہ دینے والے، ان کا انجام بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا میں مارا جانے والا شہید اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اب اللہ پاک حافظ سے فرمائے گا، میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا کیا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے رب؟ ارشاد فرمائے گا پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا، اس سے اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نفع کیا تھا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے رب۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا، تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ پاک اس سے فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اسی طرح راہ خدا میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے، ہپوکریسی جس کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ ریاکاری سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو ریاکاری حرام ہے۔ اس کے کچھ علاج بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ریاکاری سے بچنا، یہ شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، حرام اس کو کہا گیا جو دکھلاوے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں، اور یہ اس سے بچنا ضروری بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کا علاج ہے اللہ پاک سے مدد مانگی جائے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگے مالک مجھے ریاکاری سے بچا، اخلاص عطا فرما۔ دوسرا علاج ریاکاری یعنی ہپوکریسی کے نقصانات پیش نظر رکھی ہے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا پتہ چلتا ہے تو پھر دل اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کے نقصانات پر غور کریں۔ ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہوگی، پھر جب اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی، ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دی جائے گی، اور ریاکار پر جنت حرام۔ اس طرح کے جب وہ نقصانات پر غور کریں۔ تیسرا علاج اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ چوتھا علاج ریاکاری کا اخلاص اپنا لیجئے۔ پانچواں علاج ہے نیت کی حفاظت کریں۔ نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں، تو اعمال کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہے۔ چھٹا علاج ہے دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچے۔ پھر ریاکاری کے علاج کے لیے تنہائی ہو یا ہجوم، تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجئے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو قائم رکھیں۔ اچھا، اس کا 8واں علاج ہے کوشش کریں نیکیاں چھپائیں، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اچھا، اس کا 9واں علاج یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت کی برکت سے ریاکاری سے بندہ بچتا ہے۔ اور 10واں علاج اس کا یہ ہے اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجئے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی
ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کی مدد ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس تشویشناک کام ریاکاری سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو نیکیوں کی برباد ہونے کا سبب بنتی ہوں، اور جو نیکیاں کرنے کی مالک کریم توفیق عطا فرماتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نیکی کر لینا ایک اچھا عمل ہے، اور پھر ایک اور اچھائی یہ بھی ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش رہے کہ یہ نیکی ہم قبر میں لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح کے اعمال ہوتے ہی ہیں کہ نیکی بندہ کر تو لیتا ہے لیکن پھر اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے، نیکیوں کے برباد ہونے سے بچائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس سیرت آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سلسلے کا وقت اختتام کا قریب آتا جا رہا ہے، چند باتیں مزید ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے رکن شورى سے پوچھتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائے کہ ایک تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ اب تو ماشاءاللہ زمانہ ہی اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خود آپ کے دادا ولی اللہ تھے اور پردادا بھی ولی اللہ تھے، تو والد محترم بھی جو ہے وہ بہت بڑے درجے پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کئی اولیاء کرام کی خدمات میں جاتے تھے۔ میں دو اولیاء کرام کا ذکر کروں گا، علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ علماء مشائخ جو ہے وہ ان کے در پر جاتے تھے، اور بہت بڑے علامہ بھی تھے اور بہت بڑے عارف باللہ بھی تھے۔ تو ان کی خدمت میں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی یعنی وہاں گنج مراد آباد میں تو آپ 2 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ یعنی بہت بڑی عمر کے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جب جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے گئے تو پہلے کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے پہلا یہ جواب دیا کہ یہ میرے پاس کیا لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ ان کے جو ہے وہ والد عالم، ان کے دادا عارف اور عالم، تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور وہ آ رہے ہیں۔ تو اچھا، پھر جب اعلیٰ حضرت وہاں گنج مراد آباد میں پہنچے تو یہ کھڑے ہو گئے، آپ کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر میں نور ہی نور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ٹوپی ان کو دے دوں اور ان کی ٹوپی خود لے لوں۔ تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لباس کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ استفادہ اور افادہ دونوں یہ کرتے ہیں، یعنی فائدہ دیتے ہیں فائدہ لیتے ہیں۔ تو یہ ٹوپی بھی تبدیل ہوئی۔ اچھا، دوسرا واقعہ وہ حضرت حافظ سید وارث علی شاہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کچھ آپ کی خدمت میں علماء بھی تشریف فرما تھے، اور وہ نیچے یوں جس طرح عام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بزرگ جو ہے مسند پر تھے۔ تو جب دیکھ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئے، آج جو ان کے ساری کی تو آپ پیکر تھے، تو وارث پیا نے آپ کو دیکھ لیا اور کہا، بڑی زبردست الفاظ فرمائے، کہنے لگے کہ آپ جو ہیں یہ سب حضرت ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ مسند میں بیٹھیں۔ تو جو آپ نے فرمایا تھا نا یہ سب حضرت ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پھر آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور اب الحمدللہ عز و جل جب لفظ اعلیٰ حضرت آتا ہے تو فوراً ذہن میں جو ہے وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آ جاتا ہے۔ اچھا، 2 واقعات جو ہے وہ صدی تبدیل ہونے کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ آپ کے خاندان کے ہی ایک فرد تھے سید حاجی محمد شاہ خان، تو وہ رئیس تھے، بڑے مالدار تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ آپ کے ہاں جو ہے وہ جھاڑو دے رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے جو خادم تھے حاجی کفایت اللہ، انہوں نے دیکھا کہ جناب حاجی محمد شاہ جو ہیں وہ جھاڑو دے رہے ہیں، تو آپ کو رسپیکٹ دیتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں، میں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جھاڑو نہیں دیں، میں نے اعلیٰ حضرت کو بچپن میں بھی دیکھا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت سے کہ ہم عمر تھے، 1 سال بڑے تھے۔ تو کہا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو بچپن میں بھی دیکھا ہے، جوانی میں بھی دیکھا ہے، اور اب بڑھاپے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ ہر زمانے میں یکتا تھے، یعنی مثالی تھے۔
تو اب میں کیوں نہ جھاڑو دوں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کا بچپن اور جوانی دیکھنے کے بعد ان کا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے. اچھا انہی کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم آپس میں جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، عشاء کے بعد بیٹھتے اور پھر مختلف انداز پر گفتگو کرتے، قصے کہانیاں بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا کرتے تھے. تو جب 13ویں صدی ختم ہوئی اور محرم کا چاند نظر آ گیا، وہ جو پہلی رات تھی 14ویں صدی کی پہلی رات، ہم آپس میں معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ معمول سے ہٹ کر اب کچھ تاخیر سے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ چاند نظر آ گیا. تو یا کسی اور سے کہا کہ چاند نظر آ گیا محرم کا، تو انہوں نے کہا ہاں چاند نظر آ گیا ہے. پھر یہ حاجی محمد شاہ خان فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ صدی تبدیل ہو گئی ہے، تو اب ہمیں بھی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور آپ کے ان الفاظ کے اندر ایسی ہیبت تھی کہ پھر جو ہے وہ کوئی قصے کہانی والی کوئی بات نہیں ہوئی، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے. اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہمیں اعلیٰ حضرت کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ کی ایسی ہیبت اور ایسا دبدبا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرح حضرت شاہ البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہ صدی تبدیل ہوئی نا، آپ نے فرمایا کہ جو تحریر کی اہمیت ہے وہ تقریر سے زیادہ ہے، اور جیسے ہی صدی تبدیل ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری توجہ جو ہے وہ تحریر کی طرف کر دی. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی آتا تھا نا کہ آپ یہ کام کریں وہ کام کریں، بلکہ سید دیدار علی شاہ صاحب امام المحدثین کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہ ان کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہنے لگے کہ حضور آپ کوئی تنظیم بھی بنائیں. آپ جو ہے اچھا ایک انجمن نعمانیہ تھی لاہور کی، یہ انہوں نے دارالعلوم بھی چلاتے تھے. تو آپ یہ انجمن نعمانیہ کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو آپ اس میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تحریری کام بہت ہے، میں نکل نہیں سکتا. اور جو ہے وہ پھر فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی یہ خلاصہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی یعنی میں اپنے جدول کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ وقت نہیں پاتا کہ میں اس تحریری کام کے علاوہ کوئی کام کروں. اور پھر فرمایا سید دیدار شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ یہاں رک جائیں بریلی شریف میں اور دیکھیں، اگر میرے وقت میں کوئی گنجائش آپ پاتے ہیں تو میں حاضر ہوں، گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے دیکھتے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ مصروف زندگی گزارا کرتے تھے. تو اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی احیاء کے لیے جو ہے وہ اپنی شیڈول کے اندر دین کے کام کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر ہی اور جو ہے وہ اپنی زندگی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے مصروف رہتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ مصروف زندگی جو دین کے لیے تھی وہ ہمیں پکار کر دین کا کام کرنے کی طرف بلا رہی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ دین کے کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ
کروڑوں درود۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے